ان آیات میں ہمیں کیا پیغام ملا؟ ان آیات میں جو اللہ کہہ رہے یہ شاعر کا کلام نہیں ہے، یہ کاہن کا کلام نہیں ہے، یہ قرآن ہے جو جبرائیل امین لانے والے، اسے میں ہمیں کیا پیغام ملا؟ ہمیں یہ پیغام ملا، دیکھو کبھی بھی اپنے عقیدے کی بنیاد شعر و شاعری پہ نہ رکھنا، جیسے آج کل ہو رہا ہے، لوگ شعر و شاعری کے اوپر عقائد کی بنیاد رکھتے ہیں۔ کبھی بھی شعر و شاعری پر احکام شرعی کو آپ بنانے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ قرآن کے مقابلے میں شعر و شاعری کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور جادوگر کی بھی نفی کر دی، جادوگر کا کلام بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ تو لہٰذا اب دیکھیں ہمارے معاشرے میں دو قسم کے افراد ہو سکتے ہیں۔ ہاں، جو بندہ قرآن اور محمد وآل محمد کی شان یا ان کے فرمان کو شاعری میں ڈھالتا ہے، یقیناً وہ باعث اجر اور ثواب ہے۔ شاعر خود ائمہ اہل بیت کے شاعر بھی تھے، وہ شاعری باعث اجر و ثواب ہے۔ لیکن بعض ایسے شعراء آئے ہوئے ہیں جن کے شاعری میں مثلاً وہ توحید نہیں ہوتی بلکہ شرکیہ شاعری ہوتی ہے، نصیریت ہوتی ہے، اللہ کو مجسم کر دیتے ہیں، اللہ کو ماتوی بنا دیتے ہیں، اللہ کو زمین پہ لے آتے ہیں، جی۔ تو یہ اس قسم کی شاعری جو ہے یہ بےہودہ قسم کی شاعری ہے، اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے، نہ ائمہ اہل بیت کی سیرت اور فرمان سے کوئی تعلق ہے۔ تو شاعری، ایک شاعر کی شاعری کو آپ اگر کہیں کہ ہم عالم دین کے کلام کے مقابلے میں موازنہ کرتے ہیں، عالم دین وہ ہے جو قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے یا آل محمد کا فرمان پڑھتا ہے، شاعر کی شاعری کی کوئی حیثیت نہیں۔ تو لہٰذا ہمارے لیے جو چیز معیار ہے وہ کیا ہے؟ وہ قرآن ہے۔ تو لہٰذا اس لیے میں ایک روایت اکثر ذکر کرتا ہوں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ امام فرماتے ہیں جب تمہارے درمیان قرآن جیسی کتاب موجود ہے پھر تم گمراہ کرنے والی باتوں کی طرف توجہ کیوں کرتے ہو؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں بڑے نام والا ہے، بڑی شان والا ہے، بڑی گاڑیوں والا ہے، بڑے مقام والا ہے، وہ تو ایسے کہہ گیا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں نام، شان، گاڑیاں اور یہ چیزیں نہ دیکھو، اس کے کلام کو قرآن پر پیش کرو، اگر قرآن کا مخالف ہے دیوار پر دے مارو، اگر قرآن کے مطابق ہے تو اسے لے لو۔ لہٰذا آج کل ایک جو ہے نصیریت کی جو ہے وہ ترویج ہو رہی ہے، اور ایک بندہ جو ہے وہ ممبر پر کھلے عام بول رہا ہے، آئے دن نئے مسائل کو ڈسکس کرتا ہے، نوجوانوں میں اور ہماری قوم میں گمراہی کو پھیلا رہا ہے۔ ایسے افراد کا جو نصیریت کی ترویج کرتے ہیں، تعلیم عام کرتے ہیں، ان کا تشیع سے تو کیا ان کا اسلام سے بھی تعلق نہیں ہے۔ دیکھیں پچھلے دنوں میں ایک شخص نے ممبر پہ مجلس پڑھنے کے دوران اس نے ایک بات کی، اس نے کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ میرے عقیدے کے مطابق، میں اس کے جملے پڑھ رہا ہوں، وہ کہتا ہے میرے عقیدے کے مطابق غسل مس میت واجب نہیں ہے، یعنی آپ اگر کسی میت کو مس کرتے ہیں تو کہتا ہے کہ آپ پر غسل مس میت واجب نہیں ہے۔ اب یہ اس نے جو پیش کیا اپنا نظریہ، اس نے قیاس سے کام لیا۔ قیاس اس نے کہاں سے کیا؟ اس نے قرآن کی آیت پڑھی کہ الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین۔ حالانکہ یہ جو آیت مجیدہ ہے نا کہ یعنی جب فرشتے ان کو موت دیتے ہیں تو وہ کس حالت میں؟ طیب حالت میں، یعنی اچھی حالت میں۔ یہ اس آیت مجیدہ میں یہ بیان کیا جا رہا ہے جو اہل جنت ہیں ان کی فرشتے روح قبض کرتے ہیں، پھر ان کو سلام کرتے ہیں، پھر ان کو جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ اصل میں آیت مجیدہ کا مفہوم کچھ اور ہے اور اس سے قیاس کیا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا ہمارے مذہب میں قیاس کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور اگر یہ شخص کہتا ہے کہ میت کو مس کرنے سے یعنی ٹھنڈا ہونے کے بعد اور 3 غسلوں کے مکمل ہونے سے پہلے، یہ شخص کہتا ہے کہ مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، یہ قیاس کر رہا ہے، کہتا ہے کہ میت کو وہ تو پاک ہے، اچھا جب وہ میت پاک ہے تو پھر اس کو غسل دینے کی ضرورت ہے؟
پھر تو اس کے عقیدے کے مطابق یعنی اس کو وصیت کرنی چاہیے، میں جب مر جاؤں تو مجھ کو غسل نہ دیا جائے، بغیر غسل کے دفن کر دیا جائے۔ ویسے ان لوگوں سے بعید بھی نہیں ہے، یہ عقل سے ویسے بھی خالی ہوتے ہیں، تو لہٰذا عقیدت میں یعنی شریعت کو بدل دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ تھا اس کا قیاس، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اس نے جو اپنا نظریہ قائم کیا ہے کہ میت کو مس کرنے سے غسل واجب نہیں ہوتا، یہ ایک دین میں نئی چیز کو ایجاد کر رہا ہے، جبکہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، امام فرماتے ہیں رسول اللہ کا حلال کیا ہوا قیامت تک حلال ہے، وَحَرَامُهُ حرام الی یوم القیامہ، جو سید الرسل نے حرام کیا تھا، ان کی شریعت میں جو حرام تھا وہ قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مجھے اور آپ کو کسی مفتی کو حق حاصل نہیں ہے، جس کو رسول نے حرام کیا ہم اس کو حلال کریں، اور جس کو رسول نے حلال کیا ہم اس کو حرام کریں۔ اب یہ اصول اور قاعدہ موجود ہے، لیکن اب ان لوگوں کی علمیت کا یہیں سے اندازہ ہوتا ہے۔ کاش اس نے فقہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کو پڑھا ہوتا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ وسائل الشیعہ کی یہ روایت ہے جس میں ایک شخص امام علیہ الصلوۃ والسلام سے مسئلہ معلوم کر رہے ہیں، امام علیہ السلام تحریر میں اس کو کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اصاب یدک جسد المیت قبل ان یغسل فقط یجب علیک الغسل۔ اس کے اندر روایت کے اندر الفاظ موجود ہیں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب تیرا میت کے اوپر ہاتھ پہنچے اس سے پہلے کہ اس کو غسل میت دیا جائے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہے؟ فَلْيُغَسِّلْ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تو فقط یجب علیک الغسل، تو پھر تیرے اوپر واجب ہے کہ تو کیا کر؟ غسل مس میت کر۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں، یعنی پہلا باب ہے وسائل الشیعہ کا اور حدیث نمبر 5 ہے۔ اور دوسری روایت ہے امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام فرماتے ہیں من غسل منکم میتا فلیغتسل بعد ما یلبسہ اکفانہ۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو تم میں سے کوئی سی میت کو غسل دے تو پس اس کو چاہیے کہ میت کو کفن دینے کے بعد جو ہے وہ کیا کرے؟ غسل مس میت کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد، میت کو مس کرنے کے بعد غسل مس میت کریں ٹھنڈا ہونے کے بعد اور 3 غسلوں کے کمپلیٹ ہونے سے پہلے۔ ہاتھ اگر آپ نے ٹچ کیا ہے ڈائریکٹ آپ کے اوپر غسل مس میت واجب ہے۔ مولا علی علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں کہ غسل کریں، اور یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو لہٰذا ہاں البتہ جو علماء اہل سنت ہیں ان کے جو 4 ائمہ ہیں، ابو حنیفہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، یہ جو 4 ائمہ ہیں ان کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میت کو مس کیا ہے نہ غسل واجب ہے نہ وضو واجب ہے۔ ہاں آپ اگر فالو کرتے ہیں اس فقہ کو تو پھر آپ بات کریں، لیکن امام صادق علیہ السلام کی فقہ کو اگر آپ فالو کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے مطابق عمل کریں۔ صلوات پڑھ دیں محمد و اہل